اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب النکاح، حدیث نمبر 5202، اردو ترجمہ۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم کا عورتوں کو اس طرح پر چھوڑنا کہ ان کے گھروں ہی میں نہیں گئے، اور معاویہ بن حیدہ سے مرفوعاً مروی ہے، اسے ابو داؤد وغیرہ نے نکالا ہے کہ عورت کا چھوڑنا گھر ہی میں ہو، مگر پہلی حدیث یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی زیادہ صحیح ہے۔ ہم سے ابو عاصم نے بیان کیا، ان سے ابن جریج نے، دوسری سند امام بخاری نے کہا، اور مجھ سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا، کہا ہم کو حضرت عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہیں ابن جریج نے خبر دی، کہا کہ مجھے یحییٰ بن عبداللہ بن سیفی نے خبر دی، انہیں اکرمہ بن عبد الرحمن بن حارث نے خبر دی، اور انہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعے کی وجہ سے قسم کھائی کہ اپنی بعض ازواج کے یہاں 1 مہینے تک نہیں جائیں گے۔ پھر جب 29 دن گزر گئے تو آن صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس صبح کے وقت گئے یا شام کے وقت۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آپ نے تو قسم کھائی تھی کہ 1 مہینے تک نہیں آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 5203، اردو ترجمہ۔ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے مروان بن معاویہ نے کہا، ہم سے ابو یافور نے بیان کیا، کہا کہ ہم نے ابو زحا کی مجلس میں مہینے پر بحث کی تو انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ایک دن صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج رو رہی تھیں، ہر زوجہ مطہرہ کے پاس ان کے گھر والے موجود تھے۔ مسجد کی طرف گیا تو وہ بھی لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اوپر گئے تو آن صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک کمرے میں تشریف رکھتے تھے۔ انہوں نے سلام کیا لیکن کسی نے جواب نہیں دیا، انہوں نے پھر سلام کیا لیکن کسی نے جواب نہیں دیا، پھر سلام کیا اور اس مرتبہ بھی کسی نے جواب نہیں دیا، تو آواز دی۔ بعد میں اجازت ملنے پر آن صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور عرض کیا، کیا آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج کو طلاق دے دی ہے؟ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ 1 مہینے تک ان سے الگ رہنے کی قسم کھائی ہے۔ چنانچہ آن صلی اللہ علیہ وسلم 29 دن تک الگ رہے اور پھر اپنی بیویوں کے پاس گئے۔ حدیث نمبر 5204، اردو ترجمہ۔ عورتوں کو مارنا مکروہ ہے، اور اللہ کا فرمانا کہ اور انہیں اتنا ہی مارو جو ان کے لیے سخت نہ ہو۔ ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا، ان سے حشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عبداللہ بن زمع رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کوئی شخص اپنی بیوی کو غلاموں کی طرح نہ مارے کہ پھر دوسرے دن اس سے ہم بستر ہوگا۔ حدیث نمبر 5205، اردو ترجمہ۔ عورت گناہ کے حکم میں اپنے شوہر کا کہنا نہ مانے۔ ہم سے خلاد بن یحییٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم بن نافع نے، ان سے حسن نے، وہ مسلم کے صاحبزادے ہیں، ان سے صفیہ رضی اللہ عنہا نے، ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ قبیلہ انصار کی ایک خاتون نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی، اس کے بعد لڑکی کے سر کے بال بیماری کی وجہ سے اڑ گئے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا اور کہا کہ اس کے شوہر نے اس سے کہا ہے کہ اپنے بالوں کے ساتھ دوسرے مصنوعی بال جوڑے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ ایسا تو ہرگز مت کر، کیونکہ مصنوعی بال سر پر رکھ کے جو جوڑے تو ایسے بال جوڑنے والیوں پر لعنت کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 5206، اردو ترجمہ۔ اللہ کا فرمان، اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے نفرت اور منہ موڑنے کا خوف ہو
ہم سے ابن اسلام نے بیان کیا، کہا ہم کو ابو معاوشہ نے خبر دی، انہیں حشام بن عروہ نے، انہیں ان کے والد نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے آیت: اور اگر کوئی عورت شوہر کی طرف سے نفرت اور منہ موڑنے کا خوف محسوس کرے کے متعلق فرمایا کہ آیت میں ایسی عورت کا بیان ہے جو کسی مرد کے پاس ہو اور وہ مرد اسے اپنے پاس زیادہ نہ بلاتا ہو بلکہ اسے طلاق دینے کا ارادہ رکھتا ہو اور اس کے بجائے دوسری عورت سے شادی کرنا چاہتا ہو، لیکن اس کی موجودہ بیوی اس سے کہے کہ مجھے اپنے ساتھ ہی رکھو اور طلاق نہ دو، تم میرے سوا کسی اور سے شادی کر سکتے ہو، میرے خرچ سے بھی تم آزاد ہو اور تم پر باری کی بھی کوئی پابندی نہیں، تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں ہے کہ پس ان پر کوئی گناہ نہیں اگر وہ آپس میں صلح کر لیں، اور صلح بہرحال بہتر ہے۔ حدیث نمبر 5207 اردو ترجمہ: عزل کا حکم کیا ہے؟ ہم سے مسدد بن مسہرت نے بیان کیا، ہم سے یحییٰ بن سعید نے بیان کیا، ان سے ابن جریج نے، ان سے عطا نے اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم عزل کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 5208 اردو ترجمہ: ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے بیان کیا، انہیں عطا نے خبر دی، انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا ہم عزل کرتے تھے۔ حدیث نمبر 5209 اور عمرو بن دینار نے بیان کیا عطا سے، اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم عزل کیا کرتے تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا۔ حدیث نمبر 5210 ہم سے عبداللہ بن محمد ابن اسماء نے بیان کیا، کہا ہم سے جویریہ نے بیان کیا، ان سے امام مالک بن انس نے، ان سے زہری نے، ان سے ابن محریز نے اور ان سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک غزوے میں ہمیں قیدی عورتیں ملیں اور ہم نے ان سے عزل کیا، پھر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا حکم پوچھا تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم واقعی ایسا کرتے ہو؟ 3 مرتبہ آپ نے یہ فرمایا، پھر فرمایا قیامت تک جو روح بھی پیدا ہونے والی ہے وہ اپنے وقت پر پیدا ہو کر رہے گی، پس تمہارا عزل کرنا ایک عبث حرکت ہے۔ حدیث نمبر 5211 اردو ترجمہ: سفر کے ارادے کے وقت اپنی کئی بیویوں میں سے انتخاب کے لیے قرعہ ڈالنا۔ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الواحد بن ایمن نے کہا کہ مجھ سے ابن ابی ملیکہ نے، ان سے قاسم نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنی ازواج کے لیے رقعہ ڈالتے۔ ایک مرتبہ قرعہ عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہا کے نام کا نکلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت معمولاً چلتے وقت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے چلتے۔ ایک مرتبہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا کہ آج رات کیوں نہ تم میرے اونٹ پر سوار ہو جاؤ اور میں تمہارے اونٹ پر، تاکہ تم بھی نئے مناظر دیکھ سکو اور میں بھی۔ انہوں نے یہ تجویز قبول کر لی اور ہر ایک دوسرے کے اونٹ پر سوار ہو گئیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کے اونٹ کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت اس پر حفصہ رضی اللہ عنہا بیٹھی ہوئی تھیں۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، پھر چلتے رہے۔ جب پڑاؤ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ عائشہ اس میں نہیں ہے۔ اس غلطی پر عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس درجے رنج ہوا کہ جب لوگ سواریوں سے اتر گئے تو ام المومنین نے اپنے پاؤں اذخر گھاس میں ڈال لیے اور دعا کرنے لگیں کہ اے میرے رب، مجھ پر کوئی بچھو یا سانپ مسلط کر دے جو مجھے ڈس لے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں آن صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ یہ حرکت خود میری ہی تھی۔
حدیث نمبر 5212 اردو ترجمہ۔ عورت اپنے شوہر کی باری میں اپنی سوکن کو دے سکتی ہے اور اس کی تقسیم کس طرح کی جائے؟ ہم سے مالک بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے زہیر نے بیان کیا، ان سے حشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ سودا بنت زمع نے اپنی باری عائشہ رضی اللہ عنہا کو دے دی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہاں خود ان کی باری کے دن اور سودا رضی اللہ عنہا کی باری کے دن رہتے تھے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب النکاح کی حدیث نمبر 5202 سے 5212 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔